بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے سن لیں، 5 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ان 5 غلطیوں سے بچیں ورنہ قربانی ضائع ہو سکتی ہے۔ 5 لوگ، جی ہاں وہ 5 لوگ جن کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کون ہو سکتے ہیں؟ کیا کہیں ہم بھی ان میں شامل تو نہیں؟ ایسی حقیقت جسے جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے، مگر اکثر لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ایک اہم سوال کے گرد بات کریں گے کہ وہ 5 لوگ کون ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ معلومات آپ کی عبادت کو بچا لیں۔ محترم ناظرین، ذو الحج کا بابرکت مہینہ رحمت، برکت اور قرب الہی کا وہ عظیم تحفہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والفجر ولیال عشر، یعنی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی مبارک دن ہیں۔ یہ وہ مقدس لمحات ہیں جن میں آسمانوں سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور بندے کو اپنے رب کے قریب ہونے کا سنہری موقع عطا کیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ابتدائی 10 دنوں کو ایسا مبارک وقت قرار دیا جس میں کیا جانے والا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یہی وہ قیمتی لمحات ہیں جب بندہ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، ذکر و تسبیح میں اپنے دل کو سکون دیتا ہے اور خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ یعنی اللہ تعالیٰ تک نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو ذو الحجہ ہمیں دیتا ہے کہ عبادت صرف رسم کا نام نہیں بلکہ دل کے اخلاص اور رب کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بے حساب اجر سے نواز دیتا ہے اور ان کے دلوں کو رحمت سے بھر دیتا ہے۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں حج جیسی عظیم عبادت ادا کی جاتی ہے، جہاں دنیا کے کونے کونے سے آنے والے لاکھوں مسلمان ایک ہی لباس میں ایک ہی صدا بلند کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک پکارتے ہیں۔ یہ منظر انسان کو عاجزی، محبت اور بندگی کا حقیقی درس دیتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر دل اپنے رب کے سامنے جھک چکا ہو اور ہر آنکھ اپنے گناہوں کی معافی کی امید لیے اشک بہا رہی ہو۔ ذو الحجہ کا یہ مبارک مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی قربت ہے۔ جو انسان ان بابرکت دنوں کی قدر کر لیتا ہے وہ اپنے دل کو سکون، اپنی زندگی کو نور اور اپنی آخرت کو کامیابی سے بھر لیتا ہے۔ محترم ناظرین، اسی عظیم مہینے میں عید الاضحیٰ کا بابرکت دن آتا ہے جو صرف خوشی منانے یا رسم ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ دن انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اخلاص اور قربانی کا وہ عظیم درس دیتا ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ لازوال قربانی یاد دلاتی ہے جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں مل سکتی۔ ایک باپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے سب سے عزیز چیز کو قربان کرنے کا ارادہ کر لیا اور ایک فرما بردار بیٹے نے بھی اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی جان پیش کرنے میں ذرا برابر ہچکچاہٹ محسوس نہ کی۔ یہ منظر صرف ایک قربانی کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت اور کامل اطاعت کا اعلان تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا اخلاص دیکھا تو اس قربانی کو قبول فرما لیا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اسے ایک عظیم سنت بنا دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ یعنی جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا تو اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ یہی عید الاضحیٰ کا اصل پیغام ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے قربان کر دینا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں اور اس کی رضا کے سامنے دنیا کی ہر چیز کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو بندہ سچے دل سے اپنے رب کی اطاعت اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے اور اس کی زندگی کو
रहमतों से भर देता है। मोहतरम नाजरीन, कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं बल्कि ये एक अजीम इबादत है जिसकी असर रूह इखलास, तकवा और अल्लाह ताला की रज़ा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा यानी अल्लाह ताला तक ना इन जानवरों का गोश्त पहुंचता है और ना इनका खून, बल्कि इस तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। ये आयत इंसान के दिल को झंझोड़ देती है और याद दिलाती है कि अल्लाह ताला हमारे ज़ाहिर को नहीं बल्कि हमारे दिलों के इखलास को देखता है। कुर्बानी का असल मकसद दिखावा, शोहरत या रस्म अदा करना नहीं बल्कि अपने रब की रज़ा हासिल करना और इसके हुक्म के सामने सर झुका देना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिन अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमल कुर्बानी करना है और क़यामत के दिन ये कुर्बानी अपने सींगों, बालों और खुरों समेत पेश की जाएगी। ये अल्फाज मोमिन के दिल में कुर्बानी की अजमत और मोहब्बत पैदा कर देते हैं, क्योंकि जो अमल अल्लाह ताला को महबूब हो वही बंदे की कामयाबी का रास्ता बनता है। जो लोग हिलाल कमाई से इखलास के साथ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुर्बानी करते हैं वो अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत महबूब हो जाते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपनी इबादत मुकम्मल नहीं करते बल्कि गरीबों, मस्कीनों और ज़रूरतमंदों के दिलों में खुशियाँ भी बांटते हैं। इनकी कुर्बानी दूसरों के लिए आसानी, रहमत और मोहब्बत का ज़रिया बन जाती है। यही वो जज्बा है जो इंसान को अपने रब के करीब करता है और इसके दिल को नूरे ईमान से भर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला को वो दिल सबसे ज़्यादा पसंद है जो आजिज़ी, मोहब्बत और इखलास के साथ इसकी तरफ झुक जाए। मोहतरम नाजरीन, अब बात करते हैं इन 5 लोगों के बारे में। वो 5 लोग जो बज़ाहिर कुर्बानी करते हैं, माल खर्च करते हैं, बड़े जानवर खरीदते हैं, लेकिन फिर भी इनकी कुर्बानी कबूलियत से महरूम रह जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ जानवर नहीं बल्कि दिलों के इखलास को देखता है। सबसे पहला वो शख्स है जो कुर्बानी सिर्फ दिखावे और रियाकारी के लिए करता है। इसकी नीयत अल्लाह ताला की रज़ा नहीं बल्कि लोगों की तारीफ हासिल करना होती है। इसे खुशी इस बात की होती है कि लोग इसके जानवर की तारीफ करें, इसकी शान और शौकत देखें। हालांकि अल्लाह ताला के नज़दीक वो इबादत कोई हैसियत नहीं रखती जिसमें इखलास ना हो। कुरान मजीद हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला दिलों के राज जानता है, इसलिए वो इबादत जो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए की जाए इंसान को अजर की बजाय नुकसान दे जाती है। दूसरा वो शख्स है जो हराम कमाई से कुर्बानी करता है, चाहे इसने कितना ही कीमती और खूबसूरत जानवर क्यों ना खरीदा हो। अगर इसका माल हराम तरीके से कमाया गया है तो अल्लाह ताला ऐसी कुर्बानी को कबूल नहीं फरमाता। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक है और सिर्फ पाकीज़ा चीज़ को ही कबूल फरमाता है। सोचिए, अगर रिज़्क ही नापाक हो तो इबादत में बरकत कैसे आ सकती है। तीसरा वो शख्स है जो कुर्बानी तो करता है मगर नमाज जैसी अहम इबादत को छोड़ देता है। वो अल्लाह ताला के बुनियादी अहकामात को नज़रअंदाज करता है, फिर उम्मीद रखता है कि इसकी कुर्बानी कबूल हो जाए। हालांकि नमाज बंदे और अल्लाह ताला के दरमियान सबसे मजबूत ताल्लुक है। जब इंसान इसी ताल्लुक को कमज़ोर कर दे तो इसकी इबादत की रूह भी कमज़ोर पड़ जाती है। चौथा वो शख्स है जो लोगों के हक मारता है, जुल्म करता है, नाइंसाफ़ी करता है और दूसरों के दिल दुखाता है। इस्लाम में हकूकुल इबाद की बहुत बड़ी अहमियत है। एक इंसान अगर इबादत तो करे मगर लोगों को तकलीफ देता रहे तो इसकी इबादत अधूरी रह जाती है। अल्लाह ताला इस दिल को पसंद नहीं करता जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को रुलाता हो। और पांचवा वो शख्स है जो कुर्बानी की असर रूह को ही नहीं समझता। वो ना सही नीयत रखता है, ना आदाब का ख्याल करता है, ना अल्लाह ताला का नाम अदब और मोहब्बत के साथ लेता है। इसकी कुर्बानी सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाती है। हालांकि कुर्बानी तो अपने नफ्स, अपनी ख्वाहिशात और अपनी मोहब्बतों को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुर्बान करने का नाम है। इसलिए ए मुसलमान, अपने दिल का जायजा लीजिए, अपनी नीयत को खालिस कीजिए, अपने आमाल को दुरुस्त कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ वही कुर्बानी कबूल होती है जो इखलास, तकवा और सच्ची मोहब्बत के साथ की जाए। मोहतरम नाजरीन, कुर्बानी सिर्फ एक जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं बल्कि ये अपने रब के सामने झुक जाने, अपने नफ्स को काबू करने और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हर ख्वाहिश कुर्बान कर देने का नाम है। ये इबादत हमें इस सारे मोहब्बत, इखलास और तकवा का दर्स देती
ہوتی ہے جب ایک مسلمان قربانی کے لیے اپنا بہترین جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کرتا ہے تو دراصل وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے میرے رب، میری جان، میرا مال، میری محبتیں اور میری ہر چیز تیری رضا کے لیے ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے اور اس کے دل کو ایمان کی روشنی سے بھر دیتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی قربانی کو صرف رسم اور دکھاوے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کی اثر روح کو سمجھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ظاہری تیاریوں میں مصروف رہیں مگر ہمارے دل اخلاص سے خالی ہوں۔ یاد رکھیے، وہ قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جائے۔ وہ مال جس میں حرام شامل ہو وہ عبادت میں برکت پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ شخص جو نماز جیسی عظیم عبادت سے غافل ہو وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اور جو دوسروں کے حقوق مارتا ہو، ظلم کرتا ہو، لوگوں کے دل دکھاتا ہو، اس کی عبادت کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ اسی طرح وہ قربانی بھی ادھوری رہ جاتی ہے جس میں نہ صحیح نیت ہو، نہ ادب ہو اور نہ اللہ تعالیٰ کی محبت۔ قربانی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت یاد دلاتی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی سب سے محبوب چیز بھی قربان کرنے میں دیر نہ کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کامل اطاعت اور صبر کی ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک انسانیت کو یہ سبق دیتی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں۔ یہی عید الاضحیٰ کا اصل پیغام ہے کہ انسان اپنی خواہشات، اپنے غرور، اپنی ریاکاری اور اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دے۔ لہٰذا آئیے ہم عہد کریں کہ اپنی قربانی کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے، اپنی نیتوں کو پاک کریں گے، حلال رزق اختیار کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، لوگوں کے حقوق ادا کریں گے اور اپنی زندگی کو تقوی اور اخلاص سے سجائیں گے تاکہ ہماری قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہو اور قیامت کے دن ہمارے لیے رحمت، نجات اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی قربانی کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کو اخلاص اور ایمان کی روشنی سے بھر دے۔ آمین۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم تیرے عاجز، کمزور اور گناہگار بندے تیرے حضور ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ہماری آنکھیں اشکبار ہیں اور ہمیں تیرے سوا کسی کا سہارا نہیں۔ اے میرے رب، اپنے فضل و کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے، ہمارے سجدوں کو قبول فرما لے، ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ، اگر ہماری نیتوں میں کھوٹ آ گیا ہو، اگر ہمارے دلوں میں ریاکاری آ گئی ہو، اگر ہم نے کبھی دکھاوے کے لیے عبادت کی ہو تو اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں وہ اخلاص عطا فرما جس کے بعد ہماری ہر عبادت تیرے ہاں قبولیت پا جائے۔ ہمیں وہ دل عطا فرما جو صرف تجھے چاہنے والا ہو اور وہ ہمیں آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے بہنے والی ہوں۔ یا رب العالمین، ہمیں حلال رزق عطا فرما، ہمیں حرام سے بچا لے، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما اور ہمیں ایسا پاکیزہ رزق دے جس سے کی جانے والی ہر عبادت تیرے ہاں مقبول ہو جائے۔ اے اللہ، ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، ہمارے دلوں کو مسجدوں سے جوڑ دے، ہمیں اپنے ذکر کا عادی بنا دے اور ہمارے سینوں کو اپنے نور سے بھر دے۔ یا اللہ، اگر ہم سے کسی کا دل دکھ گیا ہو، اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہو، اگر کسی مظلوم کی آہ ہمارے سبب نکلی ہو تو اے رب کریم، ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے۔ ہمارے دلوں سے حسد، نفرت، بغض، تکبر اور غرور نکال دے اور ہمیں عاجزی، محبت، صبر اور رحم دل والا دل عطا فرما دے۔ یا اللہ، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیری رضا کے لیے اپنی سب سے محبوب چیز قربان کر دی تھی، ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرما کہ ہم اپنی خواہشات، اپنے گناہوں، اپنی برائیوں اور اپنے نفس کو تیری رضا کے لیے قربان کر سکیں۔ اے اللہ، ہماری قربانی کو صرف جانور کی قربانی نہ بنا بلکہ ہمارے دلوں کی پاکیزگی اور ہماری روح کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا رب، اس وقت جو بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اس کے دل کی ہر جائے
जायज़ मुराद पूरी फरमा दे, बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर फरमा, बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा, कर्जदारों के कर्ज अदा फरमा, और जिनके दिल गमों से भरे हुए हैं इनके दिलों को सुकून अता फरमा दे। या अल्लाह, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा। हमें ईमान वाली जिंदगी अता फरमा और ईमान वाली मौत नसीब फरमा। अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा ले और हमें अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी और इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो इस नेकी को दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि एक अच्छी बात आगे पहुंचाना भी सदका जारिया है। हो सकता है आपके ज़रिए किसी की ज़िंदगी बदल जाए और अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमा दे। इसलिए वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मोहतरम नाजरीन, आखिर में आपसे गुजारिश है कि अपने रिज़्क़ में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।